آئیکیا فرنیچر کی دنیا میں ایک مانا جانا نام۔ آئیکیا کا کانسیپٹ مسٹر کیمپرٹ نے دیا تھا۔ وہ سویڈن میں 1926 کو ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا۔ وہ غریب خاندان سے تھا۔ اس کا باپ ہر روز شراب پی کر گھر آتا اور آ کر اپنی بیوی اور بچوں کو مارنے پیٹنے لگ جاتا، اور وہ لوگ 2 وقت کا کھانا بھی آسانی سے نہیں کھا سکتے تھے۔ کیمپرٹ ان حالات سے بہت تنگ آ چکا تھا اور اس سے چھٹکارا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے باپ کے کندھوں سے اپنی ذمہ داری کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور وہ ابھی صرف 6 سال کا ہی تھا کہ اس نے گھر گھر جا کر ماچسیں اور اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تو وہ سائیکل پہ بیٹھ کر فش فروخت کیا کرتا تھا، کیونکہ اسے اپنی پڑھائی اور اپنے گھر کے اخراجات کو برداشت کرنا تھا۔ اب کیمپرٹ جوان ہو چکا تھا اور وہ اپنے دوستوں کی طرح فٹ بال کھیلنے یا لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کرنے جیسے کام کر سکتا تھا۔ پر اس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑا اور اپنے پاس جمع شدہ پیسے سے ایک بزنس کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا کہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیا اور ایک فرنیچر سٹور بنا ڈالا، جس کا نام اس نے آئیکیا رکھا۔ اس کی چیزوں کی قیمت بہت کم ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی جلد مارکیٹ میں ایک مشہور تاجر بن چکا تھا، پر اسے افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کے اپنے ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور مارکیٹ والوں نے بھی اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تم نے بہت کم پروفٹ لے کر مارکیٹ کو خراب کر دیا ہے۔ اب کیمپرٹ کے پاس بظاہر تو یہ ایک ناکامی تھی، پر اس کے پاس ایک اور موقع ہے، اور اس نے اپنے میٹیریل کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور 5 سال کی لگاتار محنت اور کوشش کے بعد اس نے اپنے بزنس کو اتنا ایکسپینڈ کیا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آج 50 سال کے بعد آئیکیا کے پوری دنیا میں 300 سے زائد شو رومز ہیں، اور اس کے اثاثوں کی کل مارکیٹ $58.7 بلین ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ایک پرانی والوو کار استعمال کیا کرتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی شاندار گاڑیوں کی وجہ سے لوگوں کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کو امپریس کرنا ہے تو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی قابلیت کی وجہ سے دوسروں کا خیال رکھیے تاکہ لوگ آپ کا خیال رکھ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔